अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं, अनीक नाजी और अमरीका से रऊफ क्लासरा साहब। नाजरीन, कराची एयरपोर्ट पर हमले के खिलाफ 5 घंटों का ऑपरेशन तो अल्लाह के फजल से कामयाब हुआ। बाद में तलाशी के अमल के चंद घंटों के बाद फिर एयरपोर्ट को क्लियर करार दे दिया जाता है, लेकिन फिर चंद घंटों बाद ही ये पता चलता है कि गैर मुल्की कार्गो कंपनी के कुछ मुलाजिम ही गायब हैं और घर नहीं पहुंचे। फिर पता चलता है कि इन अफराद ने हमले के बाद अपनी जानें बचाने के लिए वहां पर कोल्ड स्टोरेज में पनाह ली, लेकिन वहां आग लग गई और फिर क्या बस लाशें निकलती गईं और लवाहिकीन निढाल होते रहे। सवाल यह है कि आखिर ऐसे एयरपोर्ट को क्लियर कैसे करार दे दिया गया, क्यों बर वक्त इन अफराद को बचाया नहीं गया, इस पर आज हम बात करेंगे। दूसरी तरफ कल कौमी असेंबली और सेनेट में भी ये बात जेर बहस रही कि अब मुज़ाकरात का वक्त नहीं, ऑपरेशन का मरहला आ गया है। अपोजिशन ये कहती रही कि हुकूमत शेर बने। साथ ही कल ये बातगश्त भी सुनी गई कि वजीर दाखिला वजीर आजम से नाराज हैं। अलबत्ता एक वजीर ने भी एतराफ कर लिया कि चौधरी निसार का ये रवैया हुकूमत के लिए मसाइल का बायस बन रहा है। आखिर ये क्या मामला है और क्या बाकी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ही वाहिद हल रह गया है, इस पर आज हम बात करेंगे और कुछ और आम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले काजी साहब से पूछ लेते हैं, वो क्या बताएंगे। जी काजी, एक खबर है आज हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ एक डेकोरेटेड हमारे एक्सपर्ट और आलिम है डॉक्टर रियाजुद्दीन शेख साहब। उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा अरसे से ये कजिया चल रहा है कि उन्होंने एक दवाई का जो मुतबादल यहाँ बनाया बड़ा सस्ता, इंटरफेरॉन जिसे कहते हैं, वो बन भी गई। उसे एक जर्मन और यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी ने उसको अप्रूव भी कर दिया, मगर हमारे यहाँ वो क्यों रुकी हुई है? उन पे केसेस भी चल गए। वो हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे ये सारी कहानी पूछेंगे कि वो दवाई जो 1500 रुपए में म्यारी दवाई बिक रही है, वो ये 50 रुपए में देने की बात कर रहे थे। अच्छा। इस बात में क्या सदाकत और क्या हकीकत है, उनसे डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है अनीक जी, आज यही जो वाकया कराची का है, शाजिया पर देखेंगे कि अमरीकी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, जो 2 बड़े अखबार हैं वहां, उनका इदारिया, न्यूयॉर्क टाइम्स का इदारिया जो इस वाकये पर शाया हुआ, उसके बाद डेक्लिन वॉल्श की एक रिपोर्ट जो न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया हुई, फिर वॉशिंगटन पोस्ट में शाया होने वाला एक आर्टिकल इस वाकये के बारे में, वो क्या है। और वॉशिंगटन पोस्ट में मैं बड़ा हैरत से ये बात कह रहा हूं कि वो जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसमें एक फैक्चुअल एरर है, फैक्ट ही गलत छपा हुआ है। अच्छा, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लासेस साहब के पास चलते हैं। जी क्लासेस साहब, आप क्या शेयर करेंगे आज? जी शाजिया, आज यहाँ पे पूरे अमेरिका में हिलरी क्लिंटन जो थी यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं, उनकी बुक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आज रिलीज हो रही है यहाँ पे हार्ड चॉइसेस के नाम से, और बड़ा यहाँ पे उसकी अच्छी खासी हाइप उसके बारे में क्रिएट की गई। तो कुछ अखबारात ने कि उसमें से किताब में से कुछ चीजें आज पब्लिश की हैं, शाये की हैं, कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के इंकशाफात। अभी किताब आज यहाँ पे रिलीज होगी, पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें से और क्या क्या निकलता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकली है जो आज आपके साथ शेयर करेंगे कि वो लिखती हैं अपनी किताब में कि जब मैं और प्रेसिडेंट क्लिंटन व्हाइट हाउस गए थे, जब वो सदर बने थे, तो हमारी जेबें खाली थी, और जब हम व्हाइट हाउस से हम वहां से निकले थे तो करोड़ों डॉलर के मकरूज थे। और वो क्यों मकरूज थे कि यूएसए का प्रेसिडेंट है, खाली जेब जाता है वहां पे, और जब निकलते हैं वहां से तो पता ये चलता है कि करोड़ों डॉलर का उन पर कर्जा चढ़ चुका था। तो आपके साथ आज ये स्टोरी शेयर करेंगे कि बिल क्लिंटन और उनकी मिसेज क्लिंटन जो हैं वो खाली जेब कैसे एंटर हुए और कैसे वहां पे उन पर करोड़ों डॉलर का कर्जा चढ़ा और कैसे वो कर्जा उन्होंने दोबारा जाके उतारा। ये आज आपके साथ इंटरेस्टिंग, जरूर आगे चल के इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन नाज़रीन, कल जब कराची ऑपरेशन के बाद एयरपोर्ट को क्लियर करार दिया गया, उसके बाद ये पता चला कि वहां पर 7 कार्गो के मुलाजमीन और एक ASF का एहलकार जो है, जब उनके घर वाले पहुंचे तो पता चला कि वो अंदर फंसे हुए हैं। कार्गो कंपनी के मुलाजमीन अनेक जाने बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पहुंचते हैं, लेकिन आग की वजह से वो बाहर नहीं निकल सकते। इतनी ज्यादा लापरवाही हो कैसे जाती है, क्यों एयरपोर्ट को क्लियर कैसे करार दे दिया गया? अच्छा, इसकी जो बुनियादी वजह है वो है आपका लैक ऑफ ड्रिल्स। यानी हमने कितनी ड्रिल्स देखी हैं। पेशावर एयरपोर्ट पे अटैक हो चुका था, मेहरान बेस पे अटैक हो चुका था। तो अब मामला ये था कि जितनी भी हसास जगहें हैं एयरपोर्ट से, अच्छा ट्रेन स्टेशंस को ना नजरअंदाज किया जाए, हम सिर्फ एयरपोर्ट को देख रहे हैं। अब ये एक ऑन गोइंग वॉर है, ट्रेन स्टेशंस, ये पब्लिक स्पॉट्स, ये जहां जहां ज्यादा से ज्यादा हिट। अच्छा, यहां पे ड्रिल्स होनी चाहिए। आप सारा इलाका, अच्छा फौज करती है, मतलब जंगी मशक़ें मुसलसल वहां पे होती रहती हैं। जंग हो तो नहीं रही ना, लेकिन वो जंगी मशक़ें करते रहते हैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। तो अब यहां पे सिविलियन हुकूमत का काम है कि जो सिविलियन इदारे हैं वो अपने मुसलसल उनको ड्रिल्स वो करें, प्रैक्टिस करें, प्लानिंग करें
اور اس کے بعد وہ یہ دیکھیں کہ کسی بھی حملے کی صورت میں کہاں کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے. اگر یہ 4 طرف سے ہو سکتا ہے, یہاں سے ہوا تو پھر لوگ کہاں جائیں گے, ادھر سے ہوا تو لوگ کہاں جائیں گے, اور لوگ بچاؤ کے لیے اپنے بچنے کے لیے جن جگہوں پر جائیں گے ان کو پھر ایویکویٹ کرنے کے کیا طریقے ہونے چاہیے, ان کو نکالنے کے کیا طریقے ہونے چاہیے. لیکن اتنی بڑی نااہلی لاپرواہی کیسے ہو جاتی ہے قاضی صاحب؟ آئی تھنک انیک از آسکنگ فار دی مون. پہلے تو ذرا بیسک سے شروع ہو جائیں. جو وہاں کے فائر بریگیڈ کے ہیڈ ہیں, میں ان کا انٹرویو پڑھ رہا تھا کہ جتنی درکار ہے فیسلٹی اس کا صرف 3% ہے. جو ان کے جو ورکرز ہیں وہ انڈر پیڈ ہیں, انہیں آج بھی 50 روپے ملتے ہیں اوور ٹائم, وہ جو کام کرنے کے جو برٹش کے دور کے تھے. آپ کے پاس جو گاڑیاں 47 ہیں اس میں سے 22 چلتی ہی نہیں ہیں. 220 چاہیے آپ کو. 2 کروڑ کا شہر ہے, جو کہ شہر تقریباً آسٹریلیا جتنا اس کی آبادی ہے, اس میں 220 فائٹنگ سینٹر چاہیے. اور اس میں جو ہے وہ جتنے ہیں وہ تقریباً 3% بھی نہیں بنتے جو ریکوائرڈ ہے. میں نے دو سٹوریز دیکھی, اور ایک سٹوری اچھا شازیہ بندہ کوئی نہیں. اچھا اس کے بعد وہ جاتے ہیں جو فائر فائٹر, ظاہر ہے آگے بندہ ہی کوئی نہیں, وہ حاضری لگاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. اب میں سوچ یہ رہا تھا کہ کل ہوا کیا ہوگا. کل ایک دم جب آگ لگی تو پہلے انہوں نے ایک سینٹر پہ فون کیا ہوگا, پتا چلے گا یہ نان آپریٹو, پھر دوسری جگہ نان آپریٹو, پھر پتا چلے گا کہ وہ بیچارہ حاضری لگا کے تو گھر چلا گیا. اب ہوا کیا, میں سارا رات کو منظر دیکھ رہا تھا. 10 بجے کرن ہماری جو ہے, اس 8 بجے کرن جو ہے وہ وہاں پہ تھی, اور بھی میڈیا وہاں پہ تھا. 2 گھنٹے تک وہاں پہ چیف منسٹر صاحب پہنچ گئے, مگر فائر فائٹنگ والے کیونکہ وہ نہیں ہیں ہمارے پاس. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد آخر اسی پر بات کرتے ہیں. ناظرین ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. 8 کارگو کے جو ملازمین تھے وہ ریلیف کے انتظار میں موت کے منہ میں چلے گئے. کلاسر صاحب, آپریشن کی کامیابی تو اپنی جگہ بڑی اچھی بات ہے, مبارکبادیں بھی کل پیش کی گئیں, لیکن اتنی بڑی لاپرواہی ہو جاتی ہے, نااہلی ہے, ناکامی ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ شاید اس میں اب کیا بات اور کس طریقے سے کی جائے. میں بھی بڑے سافٹ لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں, اتنی دیر سے بیٹھا اپنے دوستوں کی باتیں بھی سن رہا تھا. جب ہم کہتے ہیں کہ آپریشن کامیاب ہو گیا تو پھر ہم صاف ذرا کلین چٹ دے رہے ہیں کہ 10 لوگ آئے تھے پوری دنیا کے سامنے, انہوں نے ہمیں چوک میں کھڑا کر کے انہوں نے جو بھی ہمارے اوپر کوئی بچہ کھچا تھا وہ اتار لیا. ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کامیاب رہا ہے. بھائی وہ تو مرنے آئے تھے. 10 لوگوں نے مرنا تھا, وہ سروائیول کی جنگ لڑنے تو نہیں آئے تھے کہ انہوں نے بھاگنا تھا, فرار ہونا تھا. جو کچھ ہمارا ایکسپوز کر کے گئے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. ان کی آپ دیدہ دلیری دیکھیں, اور ہماری کا لفظ استعمال کر لیتے تاکہ کچھ طاقتور لوگ ناراض نہ ہو جائیں. ہماری آپ یہ نااہلی دیکھیں, وہ ایک کوسٹر میں ویگن میں اتنا زیادہ اسلحہ بھر کے لاتے ہیں. وہ کراچی شہر میں اکٹھے ہوتے ہیں, پلان کرتے ہیں, ریکی کرتے ہیں, اور پھر ان کا آپ حوصلہ دیکھیں کہ 10 لوگ باقاعدہ کوسٹر میں اسلحہ لے کے ایئرپورٹ کے گرد و نواح میں جاتے ہیں, اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور ہمیں بتایا جاتا ہے 26 یہاں پہ آپ کی فیڈرل اور پروونشل اسمبلیز ہیں جن کے اربوں خربوں کے ان کے بجٹس ہیں, اور ہم گستاخی نہیں کر سکتے کہ ان کا بجٹ پوچھا جائے یا ان سے آڈٹ کرا لیا جائے. ہماری ضرورت نہیں ہے کسی کی ان میں سے, یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ آپریشن بڑا کامیاب گیا ہے. یہ قربانیاں دی ہیں جو کل انیک بھی بات کہہ رہے تھے. یہ ہمارا جو سولجر کھڑا ہوا ہے جو وہاں پہ یہ میدان جنگ میں لڑ رہا ہے, اس کو سیلوٹ کرنا چاہیے. جو ان کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نااہلیوں کی اتنی لمبی داستان ہے کہ ایک ایک کر کے بھی آپ اس کو بیٹھ کے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ایک چیز, اور دوسری جو انیک نے بھی بات کی, وہ بڑی ان کی امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈرل کرنی چاہیے. اور ڈرل کب کیوں کرنی چاہیے تھی؟ اس ملک میں GHQ پہ قبضہ ہوا, اس کے بعد ان کو ڈرل کرنی چاہیے تھی. یہاں کامرا پہ ہوا, اس کے بعد آپ کے یہاں پہ ہماری یہ سیکرٹ ایجنسیز کی بسیں اڑائی گئیں, بلا PNS مہران دیکھ لیں, ایبٹاباد ہوا. ایک لمبی کہانی ہے. تو کیا صاحب پھر ہمیں سیکھ جانا چاہیے نا. ابھی ہم مذاکرات یا آپریشن اسی جھنجٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپریشن کا جو حتمی مرحلہ ہے وہ آ گیا ہے, اب مذاکرات کے چنگل سے ہمیں نکل جانا چاہیے؟ شازیہ, میں اس پہ چھوٹا سا کامنٹ کرتا ہوں کہ ایک ڈرل پاکستان میں نہیں ہوئی, باقی سب ڈرلز ہو چکی ہیں. وہ ڈرل ہے کہ نااہل لوگوں کے خلاف ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں, ان کو بیٹھ کے ڈسمسل شروع کریں, ان کو پارلیمنٹ کے سامنے بلایا جائے 26 ایجنسیز کو, کہ کل بھی میں نے بات کی تھی, ان سے بیٹھ کے کچھ سوالات کیے جائیں, جوابات کیے جائیں کہ حضور یہ دنیا بھر میں دہشت گردی ہوئی ہے, صرف پاکستان میں اکیلے میں نہیں ہوئی. انہوں نے کیسے مینج کر لیا ہے, اور ہم ہر دفعہ بیٹھ کے ان کو کلین چٹس دیتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. جب تک یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں ہے, میرے اوپر میں نے کل بھی بات کیا, آج پھر رپیٹ کر رہا ہوں,
मैं अगर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर मारूंगा दुनिया टीवी पे, दुनिया टीवी मुझे डिसमिस करेगा। ये खौफ मेरे ऊपर है, तो मैं डिलीवर करने की कोशिश भी करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कम से कम गलतियां करूँ। मेरे ऊपर कोई खौफ ही नहीं होगा, मेरा जो चीज है मैं ब्लंडर मारता रहूं, तो मेरा ख्याल है फिर ये मेरा म्यार भी कम्प्रोमाइज होगा, हमारे चैनल के भी होगा। सेम आप इसको अप्लाई कर लें जरा इस पे नेशनल इंस्टीट्यूशन पे, उनसे मोहब्बत प्यार आपका अपनी जगह पे सबका, हम सब करते हैं, लेकिन जब तक आप नाअहल लोगों को उनकी नलायकी की सजा नहीं देंगे, ये ड्रिल्स इसी तरीके से चलती रहेगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ये जो हमारा कौमी इदारों या ये जो बाकी इदारों से उन्होंने कहा ना कि सबको मोहब्बत है, सबको मोहब्बत है, उस मोहब्बत का तकाजा ये है कि इनको नाअहल अफराद से पाक किया जाए और वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगेन आई एम कमिंग बैक टू दी, देखें कुछ ये नहीं, हमें जो फौरी मेरा ख्याल सजेस्ट करना चाहिए, जोर देना चाहिए, वो ये है जैसे काजी साहब कह रहे थे कि आई एम आस्किंग फॉर मून परहैप्स। अगर ये ड्रिल्स हुई होती हैं तो ये पता होता ना कि फायर ब्रिगेड में ये प्रॉब्लम, ये गाड़ी नहीं चल रही, पेट्रोल नहीं है, अमला नाअहली कर रहा है। अगर ये ड्रिल्स हुई होती और ये देखा गया होता कि मुसीबत की सूरत में लोग कहां कहां छुपने के लिए जा सकते हैं, तो ये क्लियर ना किया जाता एयरपोर्ट को जब तक एक कंप्लीट वो देखते कि यहाँ पे ये यहाँ पे छुप सकते हैं लोग, यहाँ छुप सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए मोबाइल फोन पे कॉल्स कर रहे हैं, अपने घर वालों को कर रहे हैं। अब मैं उन इंसानी जज्बात में नहीं चाहता कि वो किस अजियत का शिकार होंगे, लेकिन ये कि अगर ये एक कोई प्रोफेशनलिज्म अपनाया गया होता तो उनको बचाया जा सकता था। सही, बिल्कुल बचाया जा सकता। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, ड्रिल्स होनी चाहिए। ड्रिल्स कैसे होंगी? पेंसिल से तो हो नहीं सकती, उसके लिए आपको बसें चाहिए, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो तो है नहीं, ड्रिल तो बाद में आएगी। मसला शाजिया ये है कलाथरा साहब, हम जो है वो एक आम आदमी फ्रेंडली हुकूमत नहीं है, हम आम आदमी फ्रेंडली जो है वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हुकूमत में आने का मसला ये नहीं होता कि लोगों को आग से जलने के लिए बचाया जाए। यहाँ पे 200 अरब डॉलर की बात हो रही है जो बाहर पड़े हुए, ये मैं नहीं कर रहा, ये इमरान खान कर रहे हैं, सागदार कर रहे हैं। तो जब आपका हुक्मरानी में आने का मंशा ये हो कि आपने माल वाल बनाना है, तो फिर जाहिर है वो माल दो जगह पे लग सकता है, या वो आपके अकाउंट में जाएगा या फिर वो आपके लोगों पे खर्च होगा। अब चूंकि लोगों पे खर्च नहीं हो रहा, जैसे मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 3% है आपके पास फैसिलिटी, ये मुवक्कत जरीदों में और अखबारों में कोट हुआ है कि 97% लैग करती है फैसिलिटी। आग की सूरत में इक्विपमेंट ही नहीं है, तो हमने करना क्या है? इसलिए ये हुआ कि वहां पे खड़े रहे मीडिया वाले सारी रात, और 2 घंटे शो होने के बाद हर बड़ी अहम शख्सियत का फोन जरूर एंकर को वहां आया, मगर गाड़ी नहीं पहुंची। भाई होती तो पहुंचती, और फिर वो उड़ के नहीं आ सकती थी। क्रेनें आ रही हैं, क्रेनें नहीं आई, और आखिर में जब रात को खोदा उसको तो साथ किरण खान हमारे साथ हैं लाइन पे, उनसे बात कर लेते हैं। किरण खान, अब इतना बड़ा वाकया हो जाता है और बगैर चेकिंग के एयरपोर्ट को क्लियर करार दे दिया जाता है, और आज सुबह पता चलता है कि 8 मजीद लाशें निकाल दी गई हैं। जो लोग बेचारे रिलीफ का इंतजार कर रहे थे वो मौत के मुंह में चले गए। क्या होता रहा वहां पे सारी रात? जी शाजिया, देखें कल रात भर और जब से ये वाकया हमारे सामने आया, ये लोग वहाँ पे जब लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया, उनके लवाहिकीन ने, जो लोग अंदर फंसे रहे थे, उस वक्त से हम कवरेज कर रहे थे। इंतहाई बेहिसी हमने कल देखी, एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे कि किनकी जिम्मेदारी थी, किसको क्या करना चाहिए था। कल इतना अर्सा, इतना वक्त गुजरने के बाद जो है, तकरीबन अगर हम कहें कि 20 से 22 घंटे गुजरने के बाद वहाँ पे मशीनरी जो है वो मूव करना शुरू हुई थी। नहीं तो क्या, जिस तरह काजी साहब भी बात करें किरण, फायर ब्रिगेड की वहाँ पे सहूलियात ही नहीं है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही नहीं है वहाँ पे, ये फैसिलिटीज ही नहीं है कराची में। फायर ब्रिगेड की, देखिए शाजिया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ऐसी बात है कि नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, लेकिन अगर वो ऑन टाइम मूव ना हो तो उनके होने का कोई फायदा नहीं है। मगर जो मैं रिपोर्ट देख रहा था, 2 रिपोर्ट्स में देख रहा था, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो इसमें 2 रिपोर्ट है। एक तो स्टूडेंट, MBA का स्टूडेंट है, उसने फाइल की कि 220 चाहिए हमें फायर सेंटर या जहां पे फायर ब्रिगेड को प्लेस किया जाए, और 22 हैं टोटल, और उनमें से भी ज्यादातर नॉन ऑपरेटिव हैं। तो ये खबरें तो आ रही हैं। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज, अगर ये पहले ये लोग मैनेज करते, अगर पहले इस चीज पर काबू पाने की कोशिश करते, ये 6 बजे अगर मैं आपको कहूँ जब दहशतगर्दों ने हमला किया था, उसके बाद अगर जब क्लियर करा रहे थे, ऑपरेशन हो रहा था और चीजों को क्लियर करा रहे थे, और गुज़िश्ता रोज 4 बजे जो है सिविल एविएशन ने तमाम चीजों को क्लियर करार दे दिया था। अगर कल गुज़िश्ता रोज सुबह से ये रेस्क्यू का काम किया जाता, जब से वहाँ पर लोग मौजूद थे, तकरीबन अगर हम कहें 6 बजे से वहाँ पे लोग खड़े हुए, गुज़िश्ता रोज सुबह 6 बजे से वहाँ पर लोग खड़े हुए मुतालबा कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि यहाँ पर अभी भी लोग मौजूद हैं, रेस्क्यू किया जाए। और फिर जब फायर ब्रिगेड तकरीबन कल रात 10:30-11 बजे वहाँ पर पहुंची है,
اب آپ مجھے بتائیں اتنا گھنٹہ اگر وہاں پر ہو جائے اور آگ کے شعلے بھڑکتے رہیں تمام چیزوں کا کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں پر کوئی زندہ بچا ہوگا؟ بالکل بر وقت کارروائی کی جاتی تو یہ نقصان جانوں کا نہ ہوتا۔ ایک آخری بات، 7 بجے آخری کال آئی اندر سے، کتنا ظالمانہ ہے یہ، اور ایک جو ان کے لواحقین میں سے بتا رہے تھے 4 بجے اندر سے آخری کال آئی اور ایک 7 بجے آئی۔ جی بالکل، اور وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں سچویشن اتنی خراب تھی اور اتنا بے حسی کا ماحول تھا کہ جب تک ہم میڈیا جو ہے وہاں پہ کھڑا ہو کے میڈیا نے تقریباً اپنی کوریج نہیں کی 3-5 گھنٹے تک، اس وقت تک حکومت کی جو مشینری ہے وہ حرکت میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کرن خان آپ کا۔ کلاسز صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں، کل سے یہ بات گشت چل رہی ہے کہ چودھری نثار صاحب جو ہے وہ ناراض ہیں وزیر اعظم سے، آپ کے کیا سورسز بتاتے ہیں، کیا کوئی اطلاعات ہیں کہ واقعی ایسی کوئی بات ہے؟ وزیر داخلہ اگر وزیر اعظم سے ناراض ہوں تو دہشت گردی کے خاتمے کی جو منصوبہ بندی ہے یہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ شازیہ میرے پاس اس وقت کوئی اپنے ذرائع سے تو کوئی خبر نہیں ہے، میں کوئی نشانہ بننے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن جو میں نے آج اخبارات پڑھے اور چند کریڈیبل جرنلسٹ کی رپورٹس پڑھی ہیں اس سے تو آپ کا سوال جو ہے بڑا وزنی ہو جاتا ہے۔ آج مثلا میں نے عامر متین صاحب کی ان کی پریس گیلری پڑھی ہے، تو اور آپ کو میں ہمیشہ ان کی انفارمیشن تجزیہ کا میں یہ کہہ رہا ہوں، اس میں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کابینہ میں ریشفل ہونے کی اطلاعات آ رہی ہے کہ اور چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں یا یہ وزیر دفاع صاحب جو ہیں ان کے جو پرابلم چل رہے ہیں اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو بھی اپنی حکومت چلانے میں مسائل کا سامنا ہے۔ اور چودھری صاحب کے بارے میں ایک اور بھی خبر چھپی ہوئی تھی اگین ایک پیپر میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چودھری صاحب کو تو پوری رات نواز شریف صاحب ڈھونڈتے رہے ہیں اور وہ نہیں ملے، اور یہ سب کو پتہ ہے اسلام آباد میں جو صحافی ہیں کہ وہ اپنے پاس کوئی موبائل فون نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی رابطے کی شکل نہیں ہوتی اور کوئی چیزیں نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑا بگ میس ہم اپنی یہاں سیکورٹی ایجنسیز میں دیکھ رہے ہیں، ہم سیکرٹ ایجنسیز میں دیکھ رہے ہیں، ہم 26 پروونشل فائنانشل جو ہماری ایجنسیز ہیں ان میں میس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، ذرا حکومت کا میس آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں ایک نام کا اضافہ کر دوں، نصرت جاوید صاحب کلاسرا صاحب جانتے ہیں، ان کے بھی پسندیدہ ہمارے پسندیدہ، ان کی بھی خبر یہ ہے کنفرم کیا کہ چودھری نثار کی اسحاق ڈار سے اصل میں کچھ اپکلش ہوئی تھی کیبنٹ میٹنگ جب بجٹ اپروول والی میٹنگ۔ مجھے بریک لینے دیں ناظرین، پروگرام میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید کل صاحب ڈاکٹر ریاض الدین شیخ ہمارے ساتھ ہیں، اس پر بات کرنا چاہیں گے۔ کلاس صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کلاس صاحب آواز آ رہی ہے؟ میں جسٹ ایک چھوٹا سا ایک کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی ہمارے دیکھنے والے نے ایک میسج کیا ہے، اور بڑے کریڈیبل وہ بندے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ جس ملک میں آپ اپنے بزنس پارٹنرز کو اور اپنے دوستوں کو سول ایویشن کا ان کو ایڈوائزر لگائیں گے تو پھر اس ملک میں یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اگر اپنی یاریاں دوستیاں، اپنے بزنس پارٹنرز، اپنے رشتہ دار، اپنی فیملی، ان لوگوں کو اپلائز کرنا تو پھر اس ملک میں جو تباہی ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہوتی رہے گی۔ بس اتنا ہی میں نے کنٹریبیوٹ کرنا تھا۔ صحیح ہے، یا دوستیاں نبھا لیں یا آپ جو ملکی وقار ہے اس کو دیکھ لیں۔ آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر ریاض الدین شیخ ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے سستی ہیپیٹائٹس سی کی دوا تیار کی لیکن ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا، کام سے روکا گیا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں پتا چلتا ہے کہ نارتھ امریکہ کے کچھ 33 ڈاکٹرز ہیں، سائنسدان ہیں جو آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب کو انہوں نے خط بھی لکھا، وجہ کیا ہے، کیوں آپ کو روکا گیا، کس کی طرف سے روکا گیا آپ کو یہ کام کرنے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شازیہ سب سے پہلے تو میں آپ کا، آپ کے کولیگز کا، آپ کے پروگرام کا اور دنیا ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے میں آپ کے ویورز تک اپنی یہ کہانی جس کو میں ٹائٹل دیتا ہوں اے سیڈ اسٹوری آف دی لوکل پروڈکشن آف انٹرفرونٹ کہتا ہوں، وہ اس کا موقع ملا ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے، میں آپ کا سوال جواب دینے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ میں کوئی بزنس مین ہوں، میں کوئی فارماسسٹ ہوں، میں کوئی دوائیاں فروخت کرتا بنا رہا ہوں۔ میں بیسیکلی ایک پروفیسر ہوں اور میرا پروفیشن ہے ٹیچنگ۔ کوئی 2005 میں ہمارے سیکرٹری تھے خواجہ ظہیر صاحب، ویری نائس پرسن، اور آپ جانتے ہوں گے پروفیسر رفیق احمد جو ہمارے وائس چانسلر تھے پنجاب یونیورسٹی کے،
ہم نے تینوں نے مل کے تو ایک ویژن 2015 تیار کیا، جس میں یہ تھا کہ جو ادارہ ہے جس کا میں فاؤنڈنگ ڈائریکٹر تھا، جس کو میں بنا رہا تھا، اس کو ہم 2015 تک سیلف سسٹین کر دیں گے، یعنی گورنمنٹ سے کوئی فنڈنگ نہیں لے گا اور اپنا خرچہ جو ہے یا خود ہی نکالے گا۔ اس کے لیے ہم نے ایک 3 ٹیئر پروگرام بنایا کہ جی 3 کمپوننٹس ہوں گے، جس میں ایک ہوگا ایکسلنٹ بیسک ٹیچنگ اینڈ ریسرچ، دوسرا ہوگا اپلیکیشنز آف ریسرچ، اور تیسرا ہوگا کمرشلائزیشن آف ریسرچ CCMB۔ اچھا، اس پروگرام پہ جب کام شروع کیا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے میں نے یہ سب سے پہلے یہ انتخاب کیا کہ جی کون سے پروڈکٹس لوں جو مارکیٹ میں جائیں، اور نمبر 1 اس کی ہمیں ریونیوز جنریٹ ہو، انکم ہو، اور نمبر 2 اس کا پبلک کو فائدہ ہو۔ میں نے ہمیشہ یہ بلیو کیا ہے کہ جی آپ ایکسلنٹ کام کریں ٹیچنگ اور ریسرچ، بٹ ود ریلیونس ٹو نیشنل اکنامک نیڈس۔ تو ہم نے ایک پروڈکٹ پک کیا ایگریکلچر کا BT کاٹن، اور ایک پک کیا ہیلتھ کا انٹرفرون، جو کہ صرف واحد علاج ہے اگینسٹ ہیپاٹائٹس C۔ اب میں ہیپاٹائٹس C کے متعلق تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ نمبر 1 کلر ڈیزیز ہے پاکستان میں، یہ وائرل ڈیزیز ہے، اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے، 10% کے قریب کیریئر۔ اب آپ 20 کروڑ کی پاپولیشن میں 10% کیریئر کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائزیبل پرپورشن جو ہے وہ اس سے افلکٹ ہوئی ہے، اور اس کا صرف ایک ہی علاج ہے۔ اس وقت روش ایک کمپنی تھی ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا روکوں گا آپ کو یہاں پہ وقت کی کمی کے باعث۔ مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ، یہ تو پتہ چل گیا یہ آپ کے سارے، یہ جو دوائی آپ نے بنائی، ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ یہ کاسٹ میں کتنی کمی لے کے آ رہی تھی؟ 1 لاکھ ویکسین آپ نے بنائی جو ضائع ہوگی، تو میں چاہوں گا یہ ذرا فیکٹس اینڈ فگرز دیں تاکہ ایک مختصر وقت میں سامنے آ سکے۔ اچھا، میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ اس وقت روش ایک تھی، اس کے پیٹنٹ تھا، اور یہ کوئی 3 لاکھ روپے اس وقت علاج تھا ایک پیشنٹ کا۔ پھر جب 2003 میں پیٹنٹ ختم ہو گیا تو اس کی قیمت کم آنا شروع ہو گئی۔ اس وقت جو اچھی کوالٹی کا انٹرفرون ہے وہ 1000 سے لے کے 2500 تک کا مارکیٹ میں خود پرسنلی سروے کر کے آیا ہوں کہ جو اچھی کوالٹی کا انٹرفرون وہ ملتا ہے۔ پھر انٹرفرون کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں ایک جو اچھی جو آپ نے بنایا اس کی پرائس کیا تھی؟ اس کی پرائس تو جی میں نے ایک پرپوز پرائس کی ہے، اس وقت 37 روپیز کی تھی، اب 50 یعنی 2500 کے مقابلے میں 37 یا 50-60 روپے؟ 50-60 بالکل جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ایک اور، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے کیسز بنے، FIA کا کیس تھا جسے سب سے آپ جو 20 آپ کو ایوارڈ ملے نیشنل انٹرنیشنل، تو ایک طرف آپ کو ایوارڈ مل رہے ہیں، ایک طرف آپ پہ FIA کا کیس بن رہی ہے، کیا معاملہ تھا؟ دیکھیے جی، یہ تو جیسے میں نے یہ کہا کہ میں زیادہ کامیابیاں ہوئی ہیں، یہ ہم نے پروڈکٹس بنائے، میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹ سے تیار کیے، بہت اچھا پروگرام تیار کیا، یہاں سے بیٹھے ہوئے باہر US یونیورسٹیز میں پڑھایا بھی اور وہاں پبلیکیشنز بھی کی، لیکن پھر درمیان میں کسی بھی سوسائٹی میں کچھ گندی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے جن کو کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اتنی سستی دوائی مارکیٹ میں کس لیول پر رکاوٹ تھی؟ دیکھیے، یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ سسٹم جو ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس میں جو فور فرنٹ پہ آتا ہے وہ ہوتا ہے سیکشن آفیسر، جس کی طرف سے آپ کو خط آتا ہے، بٹ آئی ایم شیور کہ جی ان کے پیچھے اب آپ کلیئر کر دیے گئے ہیں تمام کیسز میں؟ تمام کیسز میں جی میں اپنا اینٹی کرپشن میں میرا کیس گیا، FIA میں گیا، اپنا پرائم منسٹر انسپیکشن سیل میں گیا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ دوبارہ اس پر کام شروع کریں گے؟ یہ ذرا شازیہ نے جو ابھی سوال کیا ہے کہ 33 ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے اور پریزیڈنٹ صاحب کو بھی خط لکھا ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ فیسلٹی بند پڑی ہے 2009 سے، پچھلے 5 سال سے مسلسل میں کوشش کر رہا ہوں، خط بھی لکھ رہا ہوں، باہر سے لوگوں نے خط لکھا، آپ نے 2-3 دفعہ کہا، لیکن میں خود جا کے پچھلے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور جو آج گورنر صاحب ہیں ہمارے، میں تیسرا خط ان کو لکھ چکا ہوں اور کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ دیکھیے، اس کو بنانے کے لیے انفراسٹرکچر تو موجود ہے لیکن میری کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں۔ میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جی ہر یونیورسٹی میں دنیا میں جو کوئی اچھا سائنٹسٹ جب ریٹائر ہوتا ہے اس کو وہ پروفیسر ایمیریٹس یا سائنٹسٹ ایمیریٹس کا سٹیٹس دے دیتے ہیں۔ مجھے اس وقت کے سیکریٹری نے، اس وقت کے بورڈ آف گورنر 2009 میں سائنٹسٹ ایمیریٹس اپوائنٹ کر دیا گیا، لیکن میرا خط چوری کر لیا گیا، فائلیں گما دی گئی۔ صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن رہے ہیں، کہاں کہاں انہیں روکا گیا؟ اچھا، اب جو پریزیڈنٹ گورنر صاحب ہیں جی، میں نے ان کو 2 خط لکھے، ایک ابھی پچھلے مہینے گورنر کون سے گورنر؟ سرور صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی، ان کی بات کر رہے ہیں، پنجاب کی بات کر رہے ہیں، گورنر پنجاب۔ اس لیے کہ میرا تعلق پنجاب یونیورسٹی سے بھی ہے اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، 2 ادارے تھے۔
کسی سے بھی مجھے کوئی ایک مل جائے ایسا لیٹر کہ بھی میں آفیشیلی آتھورائزڈ ہوں تو گو ان سٹ اینڈ ورک. کیونکہ جیسے ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ یہ جو کیسز بنائے تھے یہ کیا کیسز تھے کہ جس نے پیسے امبیزل کر دیے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد, اس نے جی یہاں آگے کام شروع کر دیا تو میں اندر جاؤں تو وہ تو مجھ پہ ایک ڈاکہ زنی کا اپنا کیس بنا دیں گے. مجھے اس وقت صرف ایک بغیر تنخواہ کے آتھورائزیشن چاہیے کہ جی یہ بندہ اندر آ کے کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بس. ہمیں میرا خیال ہے کہ یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 5 یعنی اپنے ناظرین کے لیے WHO کی رپورٹ کے مطابق 5 ہیپاٹائٹس ہوتے ہیں, A, B, C, D اور E. 5 پاکستان میں پریزنٹ ہیں اور پچھلے سال 2 کروڑ لوگ اور 2 کروڑ لوگ ڈاکٹر صاحب نے بتایا. اور پچھلے سال سب سے زیادہ ہے اور جو پچھلے سال پاکستان یعنی ہائیسٹ سب سے زیادہ ایجپٹ میں ہے, پھر پاکستان میں ہے اور اس کے بعد چائنا میں. تو یعنی ہمیں ناظرین کو سمجھنا چاہیے کہ 2 کروڑ لوگ ایسے کیریئر. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے یہ ہمارا جو اتنا خوفناک مسئلہ جو ہمارے سامنے ہیپاٹائٹس کے اس میں نے جو آپ نے بھی بات کی, ایجپٹ میں جو ہائیسٹ ہے نا وہ ہیپاٹائٹس B ہے جس کی ویکسین موجود ہے جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ ہائیسٹ جو ہے وہ ایجپٹ سے بھی ہائی ہے, وہ ہیپاٹائٹس C ہے. C جو ہے اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے. اگر ہے تو انجیکشن بہت مہنگے آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. وہ علاج کے لیے ہیں, ویکسین نہیں ہے. اور اس کا وائرس جو ہے یہ ایڈز وائرس سے 10 گنا زیادہ انفیکٹو ہے اور 100 گنا زیادہ ہارڈی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مجھے بریک لینی. ناظرین پروگرام میں وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدین. ہلری کلنٹن کی نئی اپنی جو آبیتی ہیں ان کی وہ آج امریکہ میں فروغ کے لیے پیش کی جائے گی. کلاسز صاحب, بہت ہی حیران کن دعوے ہیں کہ ایک امریکی پریزیڈنٹ جب وائٹ ہاؤس سے باہر نکلتا ہے تو وہ مقروض ہو جاتا ہے, بیٹی کی فیس کے لیے پیسے تک نہیں ان کے پاس ہوتے. کیا کہانی ہے اس کے پیچھے؟ جی شازیہ, آج یہاں پہ اس کی بڑی ہائپ کریٹ ہوئی ہے. جو US سیکریٹری آف اسٹیٹ رہی ہیں ہلری کلنٹن صاحبہ, ان کی بک آج یہاں پہ ریلیز ہو رہی ہے, لانچ کی جا رہی ہے. تو اس میں کچھ انکشافات کیے گئے ہیں. کتاب تو ابھی تک میرے ہاتھ نہیں لگی, آج میں کوشش کروں گا کہیں سے خرید لوں اور پڑھوں تو اس میں کچھ اہم چیزیں پاکستان ریلیٹڈ ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کروں میں آنے والے دنوں میں. اس میں کچھ یہاں کے جو اخبارات اس کتاب میں سے کچھ انہوں نے دیے ہیں, حصے دیے, وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ایک وہ لکھتی ہیں کہ جب کلنٹن صاحب یہ صدر بنے, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ 2 دفعہ بنے تھے, 8 سال وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. وہ جب صدر بنے تو ان کا یہ کہنا ہے, اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے امریکن یا یورپین سوسائٹیز میں جھوٹ بولنا یا جھوٹ لکھنا کسی حد تک یہ بہت بڑا کرائم سمجھا جاتا ہے. اس لیے ہم ان پہ تھوڑا سا بلیو کرنے کے لیے ہمیں ان پہ یہ یقین کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں جب ہم وہاں پہ گئے تو ہماری جیبیں خالی تھیں, ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں تھے, کوئی انکم نہیں تھی. وہ جو سیلری مل رہی تھی یا جو گزارا کرتے تھے ان کو وہاں پہ ایک افیشل جو پیسے ملتے تھے, تنخواہ ملتی تھی, اس میں گزارا کر رہے تھے. 8 سال وہ کہتے ہیں ہمارے ایسے گزرے. اور جب وہاں سے نکلے ہیں اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, 2002 میں 8 سال بعد جب نکلے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کروڑوں ڈالر کے مقروض ہو چکے تھے, ہمارے پاس اپنی بیٹی کی یہ کالج اور یونیورسٹی کی فیس دینے کے پیسے نہیں تھے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہم نے گھر جو ہے وہ لیا ہوا تھا, مارگیج کرایا ہوا تھا, ہم نے بینک سے لون لے کے گھر لیا ہوا تھا جس کی ہر مہینے قسطیں دینے تھیں. ہمارے پاس قسطیں دینے کے لیے بھی پیسوں کے پرابلم ہو رہے تھے کہ ہم قسطیں کہاں سے دیں. اس کی ریزن مجھے بتاتی ہیں. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آنے والا ہے آگے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مونیکا لیوینسکی کا کیس آیا, اسکینڈل سامنے آیا, تو وکیلوں کی فیس پہ, اب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ US کا پریزیڈنٹ ہے, اب اس کو یہ انہوں نے اختیار نہیں دیا کہ آپ جائیں اور اسٹیٹ کے اخراجات پہ وکیل کر لیں. جب امپیچمنٹ کا ان کا پروسیس شروع ہو رہا تھا, وہ کہتے $10.6 ملین جو پاکستان کا تقریباً آپ کہہ سکتے 1 ارب روپیہ بنتا ہے, 1 کروڑ روپیہ وکیلوں کی انہوں نے پیسے دینے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے نکلے ہیں بچی کی فیس کے پیسے نہیں تھے, نہ کالج جانے کے ان کے تھے, نہ ہمارے پاس گھر کے مارگیج کے لیے تھے, نہ جو ہم نے وکیلوں کی ہم نے فیسیں دینی تھی $10.6 ملین, نہ اس کے پاس ہمارے پاس پیسے تھے. اور بعد میں پیسے کیسے اکٹھے کیے, وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے بعد میں لیکچر دینے شروع کیے. 2 لاکھ 3 لاکھ ڈالر جو ان کو وہ اچھے خاصے پیسے ملتے تھے, انہوں نے لیکچرز کے ذریعے کلنٹن صاحب نے اپنا قرضہ بھی اتارا, اپنے وکیلوں کی فیسیں بھی دیں, مارگیج بھی کلیئر کیا, اپنی بیٹی کی انہوں نے کالج کی اور جو فیسیں تھی وہ بھی ادا کی, اور پلس انہوں نے جو پیسے کمائے, انہوں نے $10 ملین 1 سال میں کمایا, یا اس سے زیادہ میں انہوں نے $6.4 ملین کی اپنی چیریٹی کھڑی کی.
अब इन हालात में अपने लिए सर्वाइव भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए भी सर्वाइव कर रहे हैं, फीसें भी अदा कर रहे हैं, कर्जे भी दे रहे हैं, साथ में चैरिटी खड़ी की उन्होंने क्लिंटन फाउंडेशन के नाम से, जिसको $6 मिलियन उन्होंने जाके बकायदा वो चैरिटी को पैसे दिए। और पिछले ये 2-3 सालों पहले की वो बात कह रहे हैं, अखबार लिखता है कि अब उनके जो टैक्स के उनके गोशवारे जमा करवाए हैं उन्होंने यहाँ पे $109 मिलियन के उन्होंने एसेट शो कराए हैं। ये है यहाँ की क्लासा साहब, यहाँ के हालात से तो मवाजना करें। मैं सोच रही हूँ कि आप यहाँ के हालात से भी मवाजना करेंगे कि यहाँ पर कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जब निकलता है, वो कभी मकरूज देखा है आपने हिस्ट्री में? लेकिन क्लास साहब, ये भी तो आना कि इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में $1.25 अरब मोनिका लेविंस्की पे लगा दिया उन्होंने। लेकिन ये भी जरा गौर करें कि जब ये $7.25 फी घंटा जो उनकी है वेज, इसके लिए जब वो पार्लियामेंट में गए तो पार्लियामेंट में रोक दिया। ये मिलियन वालों का ये हाल है तो 7.25 वालों को क्या होता होगा? काजी साहब, ये बहस 2 मिनट के लिए किसी और मौके पे उठा रखते हैं और इसकी ब्यूटी को मेरा ख्याल है खराब नहीं करते। ये फिर कर लेंगे। अमेरिकन सिस्टम पे आप भी बात करते हैं, कमजोरियां वीकनेस होंगी, आप फिर कहते होंगे। आज जरा इसकी जरा खूबसूरती पे रहें कि अमेरिका प्रेसिडेंट वहां पे जाता है, वो कहता है जेब खाली थी, उसकी बीवी कह रही है 8 साल बाद वो बाहर निकलते हैं और करोड़ों डॉलर के मकरूज हैं। मियाँ उनका जाके लेक्चर दे के अपने कर्जे अदा करता है, घर का मॉर्गेज क्लियर करता है, बेटी की फीसें देता है और उसके बाद $109 मिलियन वो बकायदा अर्न करता है यहाँ पे लेक्चर दे के। जरा इस खूबसूरती को आज एंजॉय करें। बाकी हम बाद में अमेरिका की लान तान मलामत कल करेंगे, पहले करते हैं। आज जरा इस खूबसूरती पे बात करें। इस पे यही है कि जाहिर है कि हमारे हुक्मरान जब जाते हैं तो मुल्क ज्यादा मकरूज हो जाता है। और दूसरा ये कि अच्छा खैर अमरीकी मीडिया किस तरह से इस वाक़े को देख रहा है, मैं इस पे और एक फैक्चुअल एरर की मैंने बात की थी। वॉशिंगटन पोस्ट में ईशान थरूर का एक आर्टिकल है, ये आज प्रिंट हुआ है। इसने 4 रीजंस दी हैं कि तालिबान जीत क्यों रहे हैं पाकिस्तान में। इस एंगल से वो देख रहा है कि तालिबान जीत रहे हैं, तालिबान और मतलब हिट कर रहे हैं, हार्ड हिट कर रहे हैं, लेकिन मैं जीतना एक बड़ा बहरहाल 4 वजूहात बयान की हैं। एक तो ये कि तालिबान जो है उसने कहा है कि ये बहुत सारे ग्रुप्स का एक मजमुआ हो चुका है, कोई एक जगह फोकस नहीं है ताकत। दूसरा वो कहता है कि खौफ बहुत ज्यादा है और ज़ाहिर अब तरीका आलम है। तीसरा वो कहता है क्राइसिस इन लीडरशिप ही नहीं है, मतलब वो नजर नहीं आ रही थी। और दूसरा स्पेक्टर ऑफ अफगानिस्तान, वो एक हमारा जो एक अभी तक वो भूत की तरह स्ट्रेटेजिक डेप्थ। जो फैक्चुअल एरर वो ये है कि अब मैं आपको एग्जैक्ट यानी जो प्रिंट हुआ सेंटेंस बता देता हूं। देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल US ड्रोन स्ट्राइक इन पाकिस्तान फॉर एटलीस्ट हाफ अ ईयर। ये बात गलत है। 14 मई 2014 एक ड्रोन अटैक, ये दिसंबर 2013 के बाद ये 14 मई को हुआ था। तो ये 6 महीने बाद मैं हैरान हुआ। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स का जो इदारिया है, इंटरवीन कर रहा हूँ, छोटी सी बात, थोड़ा सा इंटरवीन कर रहा हूँ। वो अनीक ठीक कह रहे हैं कि कोई ड्रोन अटैक पाकिस्तान में नहीं हुआ दिसंबर के बाद। जो हुआ था उस पर यह कहा गया था वो अफगानिस्तान के अंदर हुआ था, वो पाकिस्तान पे नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने डिनाई किया था कि हमारे अंदर नहीं हुआ, वो अफगानिस्तान के अंदर हुआ था। मुतज़ाद रिपोर्टिंग थी, रिपोर्ट ये भी आई थी, लेकिन आपने अच्छा किया कि आप अच्छा। न्यूयॉर्क टाइम्स का इदारिया जो है ना जी, वो संजीदा सवाल उठा रहा है। एक तो वो ये कह रहा है कि क्या पाकिस्तान में यानी इस हमले के बाद क्या अब फाइनली पाकिस्तान में कंसेंसस हो जाएगा कि हमारा असल थ्रेट कौन सा है। दूसरा ये कह रहे हैं, सवाल एक उठा रहे हैं, जो ये उठा रहे हैं कि अब इंतजामिया और खुद फौज के हाथों से भी मामलात फिसलने का खतरा है। दूसरा वो ये कहते हैं कि भारत का जो एक अभी तक है कि क्या वाकई भारत इनका सबसे बड़ा खतरा है या तालिबान की तरफ से इनको खतरा है। और दूसरा वो ये कहते हैं कि डायलॉग और इसकी जो मुज़ाकरात की, यानी न्यूयॉर्क टाइम्स का दारिया कह रहा है, ये वो कहते हैं कि ये इसका नतीजा है कि कैओस है, किसी को कुछ नहीं पता कि उसने क्या करना है। हालांकि यहाँ पे कम से कम फौज के हवाले से तो हम जानते हैं कि वो अब बड़े क्लियर हो चुके हैं ऑपरेशन के हवाले से। हाँ। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये जो यानी जो ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये टोटल अटरली डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं पाकिस्तान को, ताकि ये यहाँ पे अपना कंट्रोल कर लें। इसमें एक बात जो बार बार मगरबी मीडिया में आ रही है वो न्यूक्लियर आर्म, उससे ये नजर आता है कि यहाँ पे अगर उनकी नजर कहाँ है। और डेक्लिन वॉल्श का न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पब्लिश हुआ आर्टिकल, ये डेक्लिन वॉल्श के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे इनको डिपोर्ट किया गया था, आईएसआई ने सिक्योरिटी एक मसाइल थे, और उसके बाद ये कई दफा वीजे की दरखास्त दे चुके हैं पाकिस्तान आने के लिए, उनको वीजा नहीं मिला। ये लंदन में मुकीम और ये न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। और अपने इसमें इन्होंने भी यही कहा है कि तालिबान को एक तरह से इन्होंने खराज तहसीन नहीं पेश किया कि उनकी बड़ा एक उनकी लास्टिंग स्ट्रेंथ है और वो वापस आ रहे हैं और जितनी मर्जी डिविजन उनकी आपस में हो जाए वो अटैक करने की सलाहियत ताकत रखते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि उज़्बेक्स जो हैं वो इनको बहुत वेल इक्विप्ड कर रहे हैं और मतलब सारा। इसमें जो एक सवाल है जो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है वो ये इसमें कहते हैं कासरा साहब, इसका भी बल्कि मैं आपसे भी रहनुमाई चाहूंगा कि एक तरफ से डेक्लिन वॉल्श जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट करार पाते हैं और उनको यानी यहां से निकाल दिया जाता है, वीजा भी इशू नहीं किया जाता। वो अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं कि एक सीनियर आर्मी ऑफिसर
نے اس شرط پہ ان سے بات کی کہ ان نام نہ ظاہر کیا جائے اور بتایا یہ کہ 7 افراد کو گولیاں ماری گئی تھیں اور 3 جو ہے وہ خودکش دھماکے سے انہوں نے اپنے آپ کو اڑا لیا. تو اب اس سے گفتگو مجھے نہیں سمجھ آ رہا. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر آپ کسی کو اس طرح مطلب کرتے ہیں پھر آپ سینئر ملٹری لیڈرشپ پھر رابطے میں کیوں رہتی ہے؟ میں اگر مجھے اجازت دیں, آپ جتنی یہ تھیسس بنا رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں جتنے حملے ہم کروائے جا رہے ہیں جو اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنس کو انسیکیور ثابت کرنے کے لیے. اور دوسری بات میں کلاسر صاحب کی اسٹوری کی طرف آؤں گا جو بڑی انہوں نے شاندار اسٹوری کی تھی کہ یہاں پہ جو طالبان کی فنڈنگ جن ممالک سے آ رہی ہے وہاں تو انڈیا کی امریکہ کی اپنی بیسز ہیں, قطر میں اس کی بیسز ہیں, اسی بحرین ہے, سعودی عربیہ ہے. تو میرا مطلب وہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ عالمی سطح پہ یہ نورا دہشت گردی کا جو ہمیں شبہ ہے اسے مجھے پختہ ہوتا نظر آتا ہے. کلاس صاحب سے بھی ٹیک لے لیتے ہیں. جی کلاس صاحب. قاضی صاحب معذرت کے ساتھ آپ کا ہمارا بڑا ذاتی تعلق ہے. جب آپ یہ نیریٹو دیتے ہیں آپ جسٹیفائی کرتے ہیں طالبان کے حملوں کو پاکستان میں, اور جو بڑا خطرناک میرا خیال ہے ٹرینڈ ہے, جو ہر چیز کو تھوڑا سا اگر ہم سیپریٹلی دیکھیں اس کا فائدہ ہوگا. اس طرح کے نریشن سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ لوگ پھر یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ شاید یہ پاکستان کی بقا کی جنگ جو ہے نا ہمارے نیوکلیر ایسٹ بلا کی شاید وہ طالبان لڑ رہے ہیں اور ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ خدا نہ خواستہ اس ملک کے دشمن ہے. میرا خیال ہے یہ نیریٹو جو ہے اگر میں صاحب ایک بات فنڈنگ کی بات کر رہا ہوں, اگر میں آپ کی 2 منٹ کے لیے یہ بات مان لوں جس سے میں انکار کرتا ہوں کہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں جو فنڈنگ کر رہے ہیں. نہیں مجھے بتایا کہ یہ قاضی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, کیا فنڈنگ روک ہمارے ملک میں آ رہی ہے؟ ہماری جو ایجنسیاں ہیں, ہمارا اسٹیٹ بینک ہے, ہماری ایف آئی ہے, ہمارے یہاں پہ اور بڑے یہاں پہ ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کام نہیں ہے کہ ان کو فنڈنگ کو روکیں, اس کو آڈٹ کریں, ان کو پتا ہونا چاہیے. ہم ساری ذمہ داری بیرونی دنیا پہ ڈالتے جاتے ہیں اور ہم خود معصوم بن جاتے ہیں, ہم بولے بن جاتے ہیں, ہم شریف بن جاتے ہیں. اس سے اس نریشن سے نقصان ہوگا قاضی صاحب, میرا یہ خیال ہے. فنڈنگ سے ہوگا کلاسر صاحب, اس فنڈنگ کو روکنا بھی تو ہمارا ہی کام ہے. فنڈنگ کو نقصان پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.